گزشتہ بیان تھا خوفناک خوابوں کا علاج، جس میں دعا بتائی گئی تھی کہ دعا پڑھ کے سوئی جائے تو انشاءاللہ وہ خوفناک خوابوں سے محفوظ رہے گا۔ آج کا بیان ہے شب میں بیدار ہو تو کیا کرے۔ شب میں یعنی سوتے ہوئے سو گیا، رات میں بیدار ہوا تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب دو جہاں شافع عاشیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشم مبارک جب کھلتی تو اپنے معبود حقیقی کی یاد میں بئی الفاظ فرماتے، یعنی اس الفاظ کے ساتھ یاد فرماتے: لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، یعنی معبود برحق صرف اللہ ہے، اس جیسی کسی کی ذات ہے نہ اس جیسی کسی کی صفات ہیں، دنیا و آخرت میں سرکشوں پر قہر فرمانا اس کی شان ہے۔ سرکشوں جو ظلم و ستم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ تمام آسمان و زمین اور دونوں کی درمیانی کائنات کی پرورش فرمانے والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے کہ اس کے قبضہ قدرت سے کوئی مخلوق باہر نہیں ہو سکتی، خطا کاروں کی دنیا اور آخرت میں بکثرت خطا پوشی فرمانے والا ہے۔ تعلیمات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ دنیاوی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے معبود حقیقی کے ساتھ اتنا قوی مضبوط تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ سوتے سوتے اگر آنکھ کھل جائے تو لبوں کو اس کی یاد میں بے ساختہ جنبش ہونے لگے، لب اس کے ورد کرنے لگے آنکھ کھلے تو، زبان پر بلا توقف وقفہ کیے ہوئے اس کا ذکر جاری ہو جائے، آنکھ کھلے تو لب ہلنے لگے، جنبش کرنے لگے، زبان پر اس کا ذکر بلا تکلف، بغیر وقفہ کے، بغیر دیری کے جاری ہو جائے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں حاضر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت یہ ایک جنتی مرد آ رہا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں حاضر تھے، یعنی آپ بیٹھے تھے، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک جنتی مرد آ رہا ہے۔ کچھ وقفہ کے بعد ایک انصاری اس طرح حاضر ہوئے کہ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور ریش مبارک سے آب وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی داڑھی مبارک سے ریش بال، داڑھی مراد ہو گیا تو یہاں کہتے ہیں کہ وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس وقت ایک جنتی مرد آ رہا ہے، چنانچہ وہی انصاری اسی شکل سے پھر حاضر ہوئے۔ تیسرے دن آپ نے پھر وہی الفاظ فرمائے اور وہی انصاری اسی ہیئت سے مجلس میں حاضر ہوئے۔ مجلس برخاست ہونے پر عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عمرو بن عاص کے صاحبزادے، ان انصاری کے ساتھ بئی خیال ان کے مکان پر گئے، یعنی اس خیال کے ساتھ ان کے مکان پر گئے کہ رات وہیں پر گزارے اور یہ معلوم کریں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر ان کو 3 مرتبہ جنتی فرمایا گیا۔ رات بھر ان کے حالات کا مطالعہ کر کے بیان فرمایا کہ رات میں انہوں نے جتنی مرتبہ کروٹ بدلی، ہر مرتبہ ان کی زبان پر اللہ اکبر جاری ہوتا تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا میں مولا تعالیٰ کی صفت قہار اور آخر میں صفت غفار بیان کر کے ہمیں یہ تعلیم فرمائی
کہ عاقل کا فرض ہے کہ مولا تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کو پیش نظر رکھے، یعنی اس کے قہر سے ڈرتا بھی رہے اور مغفرت کی امید بھی رکھے، نہ صفت قہار کو فراموش کر کے بے خوف ہو جائے۔ اعلانیہ طور پر ہے کہ اور جسارت کے ساتھ احکام شریعت کے خلاف ورزی کرنے لگے، ہے نا، کہ فراموش کر لے۔ اعلانیہ طور پر بے باکی، بغیر خوف کے اور جسارت کے ساتھ احکام شرع کے خلاف ورزی کرنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کے قہر سے بے خوف نہ ہو جائے کہ اب بے باکی ساتھ، بغیر خوف کے ساتھ، بغیر ڈرے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کا خوف بالکل نہ رہے اور احکام شرع کے خلاف وہ ورزی کرنے لگے، یعنی شریعت کے خلاف وہ کام کرنے لگے جس کو شریعت نے منع کیا، جیسے آج کل تو لوگ عام ہیں، کرتے ہیں، ہاں، کہ شریعت کے خلاف ورزی، نماز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت چغلخوری کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب کر رہے ہیں، و دیگر افعال جو ہے بد انجام دے رہے ہیں۔ تو صفت قہاری کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت قہار بھی ہے، ہاں، اس سے ڈرنا چاہیے، اور صفت غفار کو بھلا کر اس کی رحمت سے مایوس ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا، یعنی صفت قہار کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ غلط کام نہ کریں، اور صفت غفار یعنی مغفرت فرمانے والا اس کو بھی یاد رکھیں کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے نا امید مومن نہیں ہوتا ہے بلکہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا لا یبکس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے، مومن مایوس نہیں ہوتے۔ جس طرح صفت غفار کو فراموش کر کے رحمت الہی سے مایوس ہونا قرآنی ارشاد کے مطابق کافر کی شان ہے، اسی طرح صفت قہار کو بھلا کر بے خوف اور بے باک ہو جانا کافر کے ساتھ مخصوص ہے۔ مومن دونوں صفتوں کو پیش نظر رکھتا ہے، اسی واسطے فرمایا گیا کہ ایمان خوف و امید کے درمیان ہے، اللہ سے خوف بھی کھانا ہے، اس کی رحمت سے امید بھی لگائے رکھنا ہے۔ ان جنتی انصاری کے واقعہ سے یہ سبق ملا کہ جوتے بائیں ہاتھ میں لیے جائیں، دائیں ہاتھ میں نہ لیے جائیں۔ یہ 3 سبق ملا ہے نا، 3 سبق ملا ہے۔ چلیے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر